مقصد ہو کہ بریلی کے اور رضا کے شعروں کے مقابلے میں اردو کے ڈپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شعروں کا مقابلہ کر لو گے، یاد رکھو دل کے رضا ہے چلے اوقات پر کباب آقا سے کہہ دو بریلی عظمت والا نہیں ہے، تیرے ماننے سے بریلی شان والا نہیں ہے، تیرے چاہنے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے، یہ امام اہل سنت کا عشق رسول کا صدقہ ہے۔ اللہ نے بریلی کو پوری دنیا میں وہ عزت عطا فرمائی ہے، جہاں چلے جاؤ بریلی کا نام لیتے ہیں لوگ کون؟ علامہ خادم حسین کا خادم ہے، نہ حسین کا ذکر مٹنے والا ہے، نہ خادم حسین کا ذکر مٹنے والا ہے۔ کیا ہمارے شعر نے ایک شعر پڑھا اور شعر ہی پڑھ سکتے ہیں، گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شعر پڑھ دے، اور یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ ہمارے شعر کو ملا کہاں سے ہے؟ تو آ جاؤ، کوئی گنبد امام احمد رضا ہے جس کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے انعام ملے گا، وقت کا امام کہتا ہے احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا، ہمارے جتنے بھی بھائی کھڑے ہوئے ہیں برائے مہربانی وہ بیٹھ جائیں تاکہ تمام ہمارے بھائی جو لمبا سفر کر کے دور سے آئے ہیں اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے وہ بھی صحیح سے محفل میں شرکت کر سکیں۔ ابھی بہت پرمغز خطاب شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ کا آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمارے اس منبر پر بیٹھنے والے جملہ معزز علماء نے بہت توجہ سے سنا، لیکن مجھے اس بات کا احساس رہا کہ آپ لوگوں کو جس انداز میں سننا چاہیے تھا آپ لوگوں نے ویسا نہیں سنا۔ یاد رکھیے گا، آپ اتنا لمبا سفر کر کے بریلی شریف کی مبارک سرزمین پر امام اہل سنت کا فیضان لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں شور شرابے میں، تفریح میں، گھومنے پھرنے میں، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے میں آپ جو ہے لگے رہیں گے تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے فیض بانٹ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ توجہ سے سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں تاکہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب فرمائے۔ بہت خاموشی ہے اتنے بڑے مجمع میں، اتنی خاموشی اور وہ بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ آج کا دور خاموش رہنے کا نہیں ہے۔ کسی سمجھدار انسان نے اشارہ کیا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبانیں بالکل خاموش ہیں۔ جس انداز میں
آپ کو بولنا چاہیے، جو جملے آپ کی زبان پر ہونا چاہیے وہ جملے آپ کی زبان پر ہے نہیں۔ جتنے بہترین انداز میں آپ کو سننا چاہیے اتنے بہترین انداز میں آپ سن نہیں رہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے۔ یاد رکھیے گا آپ اس عظیم محفل میں شرکت کر رہے ہیں، توجہ منبر نور کی طرف فرمائیں۔ سادات اکرام بھی موجود ہیں، شہزادے تاج ملت بھی موجود ہیں، جملہ باوقار علماء بھی موجود ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کریں اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔ آپ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ اس مجمع میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی ہے جو ہونی چاہیے۔ لبیک کا نعرہ لگایا کبھی آپ نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، جامعہ نوریہ رضویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بریلی شریف کی عظیم الشان اور عظمتوں والی سرزمین پر کوئی بھی اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں لوگ اپنے دامن کو پھیلا کر امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھیک لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جی۔ اور میں کوئی نہ خطیب ہوں نہ کوئی بہت بڑا مقرر ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کی جو ہے محبتیں اور ان کا بڑکپن ہے کہ ایک طالب علم کو آپ کے سامنے پیش کیا، سبق سنانے کی نیت سے اپنے بڑوں کی موجودگی میں حاضر ہوں۔ اللہ مجھے حق بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور میرے امام نے آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے جی، آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ پیغام دیا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا۔ کیا بات ہے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اور بریلی کے امام اہل سنت نے اسی کی ترجمانی کی۔ میرے امام فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ بریلی شریف کی مبارک سرزمین پر ہیں اور عالم یہ ہے حسد کرنے والوں کا جی، اس عظیم سرزمین سے حسد کرنے والوں کا عالم یہ ہے جی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ابے چل ہٹ جی، کیا بات، تیرے ماننے نہ ماننے سے بریلی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے ماننے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے، تیرے ماننے سے بریلی شان والا نہیں ہے، تیرے چاہنے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت کا عشق رسول کا صدقہ ہے، اللہ نے بریلی کو پوری دنیا میں وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ جہاں چلے جاؤ بریلی کا نام لیتے ہیں لوگ، سر اور پل کو بٹھا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت بریلی شریف، عشق محبت، عشق محبت، حضور سنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو
عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، اور آنے کے بعد میں دنیا بھر کے عاشقوں کو بریلی میں ہجوم دیکھنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے بریلی کی عظمتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم اتنے حاسد ہو کہ بریلی کے اور رضا کے شعروں کے مقابلے میں اردو کے ڈپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شعروں کا مقابلہ کر لو گے۔ یاد رکھو دل کے رضا ہے، انجلے اوغار پر کباب آقا سے کہہ دو اے منائے نہ چل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس رضوی، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، توجہ ہے آپ کی، لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہو گئے کہ جب ہمارے رضا کے شعر جب سند کا مطالبہ کرتے ہیں تو سند بھی دکھاتے ہیں حافظ قرآن ہے۔ ارے تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے جو تمہیں تراویح میں پارا؟ اللہ، ارے کیا بات ہے، واہ واہ، آئے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے؟ بہت اچھا، رمضان کا مہینہ سمجھا ہے کہ صاحب حافظ قرآن ہوں، پارا سنانا ہے، ڈپلوما لے کر حاضر ہوئے، جی ڈپلوما لے کر حاضر ہوئے، ایسا تو دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں، کیا بات، ایسا ہوا ہی نہیں۔ جی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی للو پنجو مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے خرافات کر کے، گالی دے کے، ماں بہن کی گالی دے کے، بریلی کی شان میں گستاخی کر کے، شور شرابہ ہنگامہ کر کے نکل جائیں گے، مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے شعر ہے۔ جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں، جب میدان میں آ کے بریلی کے شعر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے وبا کے دور اعلان کرتے ہیں، قاضی رضا کی وہ ہے ایمانہ رضا کہے کہ سنج دیکھئے وہ علاقہ رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت، واہ واہ واہ، رضا کے شعر، سبحان اللہ، رضا کے شعر ابھی زندہ ہے، زندہ، جی توجہ نہیں آپ کی، جی رضا کے شعر جی ابھی زندہ ہے، زندہ، جی اور جامعہ نوریہ رضویہ کے میں اساتذہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلبہ سلامت ہے، اگر واقعی کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں آ جاؤ، الحمدللہ احسان ہے، ہم نہ رافضی ہے، نہ قادیانی ہے، نہ وہابی ہے، بریلی کے تاجدار نے اعلان فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، بریلی کے شعر ابھی مردہ نہیں ہوئے، جی مرے نہیں ہیں، جی اور مرے کیسے، مرے کیسے، جی زندہ نبی کو زندہ ماننے والے وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اور سنا سنا کے کہتے ہیں وہابی منافق ہے، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے آنکھ سے چھپ جانے والے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں خبردار خبردار، جی خبردار خبردار، میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا، جی صحیح بات، خبردار خبردار، میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا،
تمہارے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں، وقت آج بھی ہے، موقع آج بھی ہے، آج بھی بریلی شریف نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بریلی والوں کے دل بہت بڑے ہوئے ہیں، علامہ سمنانی میاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ دل بہت کشادہ ہے، ہم تو آج بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرط اتنی ہے، آؤ امام اہل سنت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا جانے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بہت اچھا، ضرورت اس بات کی ہے کیا کہ بات، ہمارے علماء میدان میں آئیں جی 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 جی، اور ایسے لوگوں کا ذرے کے برابر کوئی لحاظ نہ کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے بہت سارے لوگوں کو چڑ ہے، جی یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام ہے۔ حق ہے، بے شک، جنہوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، کیوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر کہیے ایک بار، یا رسول اللہ، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، کیوں؟ اگر آپ کی توجہ رہے گی بات سمجھ آئے گی۔ جی جی، ہم آج کے بریلی کو اس لیے نہیں مانتے کہ بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دماغی کمزور نہیں، نظر بھی کمزور ہے، نظر بھی کمزور ہے، حق ہے حق ہے، صرف دماغی کمزور نہیں ہے، جی، نظر بھی کمزور ہے۔ اگر جامعہ نوریہ رضویہ کے صحن میں تم نے آ کے دیکھا ہوتا تو تم نے یہ بھی دیکھا ہوتا جب کوئی چھوٹا کا شہزادہ جامعہ اشرف کے نام سے واہ کیا بات ہے، ایسے لوگوں نے آج جامعہ نوریہ کے صحن میں آ کے دیکھا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ کچھوچا کا شہزادہ، غوث اعظم کا شہزادہ، علی کا شہزادہ جب جامعہ نوریہ کے صحن میں آتا ہے تو بریلی کے شہزادے آج بھی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم ہے۔ کون دسا مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کا نام امام احمد رضا ہے، غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے، غریب نواز کے فیضان کا نام امام احمد رضا ہے، مخدوم اشرف سمنانی کے جلووں کا نام امام احمد رضا ہے، مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، تم آتے بہت صحن میں آتے جامعہ نوریہ کے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ بریلی والے آج بھی سادات کا کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں۔ جب شہزادہ آتا ہے علامہ توصیف رضا صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، علامہ منان رضا خان صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علامہ عمران رضا صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ انداز ہمیں کسی اور نے نہیں امام اہل سنت نے دیا۔ بے شک، لوگ کہہ رہے ہیں آج بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے۔ میں آپ سے کہوں اپنے بارے میں، جی ہم نے سادات کا احترام سیکھا ہی بریلی سے ہے، ہم نے سیدوں کا احترام جی سیکھا ہی بریلی سے ہے۔ پوری دنیا کے تمام لکھنے والے شورا کے شعر ایک طرف سیدوں کے بارے میں اور امام اہل سنت کا شعر ایک طرف، میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا احترام ہم نے بریلی شریف سے سیکھا ہے۔ کون رضا، کون رضا؟ ہاں میں اسی رضا کی بات کر رہا ہوں جو پالکی سے اتر جائیں اور پالکی پہ سوار کرنے والے شہزادے کو گود میں بٹھا پالکی میں سوار کریں۔ میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں جس کی پالکی کو لے کر اللہ اکبر امام اہل سنت اپنے کاندھے پہ لے کے چلے، میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کون امام
जिस इमाम ने फरमाया अगर महफिल में कोई सैयद ज़ादा हो और शीरीनी तकसीम की जाए तो सैयद ज़ादे को हिस्सा डबल दिया जाए, निस्बत का एहतराम करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। इतनी छोटी बात, अल्लाह अल्लाह, इतनी बारीक बात पर भी वक्त के इमाम की नजर है। क्या बात। और तुम क्या जानो इमाम अहमद रजा क्या है? जी कुछ लोग कहते हैं ना हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, तवज्जो है आपकी, हमें जी आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये भटियारे क्या जाने। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये भटियारे क्या जाने। हीरा किसे कहते हैं? तुम कहते हो आला हजरत समझ में नहीं आते, मैं कहता हूं आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। जो कुछ न हो तो आला हजरत को क्या समझ। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। आला हजरत समझ में नहीं आते, आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो, हक है। आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो। तवज्जो है आपकी? जी अता हो, तवज्जो है आपकी? अता हो। आला हजरत को समझने के लिए जी सब कुछ आला हो। जी जी जी, दादा भी आला हो, आला हो, बाप भी आला क्या हो, बात है, माँ भी आला हो, रिश्तेदार भी आला हो, और पीर भी आला हो, पीर भी आला हो। जी। जब इतने आला आला जमा हो जाते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है, और जब आला हजरत बन जाता है अल्लाह अकबर, शान ऐसी है दुनिया वाले तो मोहब्बत में तारीफ करते हैं। आओ किसी ऐरे खैरे से नहीं, मारहरा मुतहरा से पूछो। क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत के पीर खाने से पूछो, बताओ अहमद रजा की शान क्या है। अशरफे मिल्लत फरमाते हैं, वाह वाह, अशरफे मिल्लत फरमाते हैं, वो फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। क्या बात है। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। दुश्मनों जी, फतावा रज़विया तो एक करामत है, वह हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। फतावा रज़विया तो एक करामत है जी, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। और ये बात सही है। जो आज मैदान में आने के लिए आस्तीन चढ़ा रहे हैं, इन्हें हदाये के बख्शिश की उर्दू भी समझ में नहीं आए, सच्ची बात। शेर पढ़ने भी नहीं आएंगे जी, शेर पढ़ने आते नहीं है, फिर भी शेरों के मुकाबले में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे तुम्हें शेर पढ़ना है तो शेरों की तरह शेर पढ़ो, शेरों की तरह शेर। हमारे एक शेर ने शेर पढ़ दिया, दुनिया ने उसे कैद किया। वाह वाह वाह, हमारे एक शेर ने, क्या बात है, हमारे एक शेर ने शेर पढ़ दिया, दुनिया ने कैद बंद करने की कोशिश की। मगर याद रखिएगा शेर ही पढ़ सकते हैं, कभी गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 ताज़दारे खत्म नबूवत, नारे हैदरी। हमारे शेर ने एक शेर पढ़ा, और शेर ही पढ़ सकते हैं। गीदड़ों में इतनी हिम्मत नहीं है कि शेर पढ़ दे, और ये शेर पढ़ने का हौसला हमारे शेर को मिला कहां से है? तो आ जाओ, कोई गुंबद इमाम अहमद रजा है जिसकी बारगाह में किसी ने आके कहा था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे इनाम मिलेगा। वक्त का इमाम कहता है अहमद रजा दुनिया दान की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब
तारीफ करने पे आए हैं, मुस्कुरा के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जान मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बखुदा खुदा का यही है नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत यही क्या बात है हज़रत, यही है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में कोई है तो वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मेरे इमाम ने मिजाज दिया, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। अल्लाह अल्लाह। न बस एक जान, गौर कीजिएगा, न बस एक जान दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने जो इश्क अता फरमाया, जो इश्क अता फरमाया मेरे इमाम को, उनसे पूछो जिन्होंने कहा बरेली शरीफ की सरजमीन पर सादात का एहतराम नहीं किया जाता, कौन अहमद रजा जो बरेली शरीफ से चले हैं मारेहरा शरीफ के लिए? है कोई ऐसा मुरीद, मुझे दिखाओ तुम्हारी निगाहों के सामने हो कि शहर के स्टेशन पर पहुंचकर पैर से जूती उतार दे। तुम कहते हो बरेली में सैयदों का एहतराम नहीं किया जाता, कोई है ऐसा मुरीद जो शहर में दाखिल होने से पहले स्टेशन पर जूती उतार दे? लोग कहे जूता क्यों उतारा है, तो वो फरमाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये अहमद रजा जानता है मारेहरा की अज़मतें क्या। वाह वाह वाह। और जब गए जब गए मुर्शिद की बारगाह में मुरीद भी किया, और मुरीद करने के बाद तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत भी दी, और मुर्शिद की आंखों में आंसू आए। पूछने वालों ने कहा हुजूर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? जरा गौर से सुनिएगा इमाम अहमद रजा क्या है। इमाम अहमद रजा क्या है? जहां तक मैंने समझा है, जब छोटे बड़ों के लिए कुछ कहते हैं तो इजहारे मोहब्बत होता है, जब छोटे बड़ों के लिए कुछ कहें तो इजहारे मोहब्बत होता है, और जब बड़े छोटों के लिए कुछ कहते तो ये सनद होती है। जब बड़े छोटों के लिए कहें, बरेली के इमाम अहले सुन्नत जब मारेहरा शरीफ की मुबारक सरजमीन पर पहुंचे, आलम ये था तमाम सलासिल की खिलाफत थी। लोगों ने कहा हजरत अब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपके मुर्शिद हजरत सैयद आले रसूल मारेहरवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, आज तक मेरे दिल में ये ख्याल था, ऐ आले रसूल कयामत के दिन अगर खुदा तो लाए हो तो मैं जवाब क्या दूंगा, मगर आज मेरी फिक्र दूर हो गई है। आज के बाद मुझे खुदा कयामत के दिन पूछेगा क्या लाए हो, तो अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा। अहमद रजा वो जात है जिस पर पीर भी नाज करता है, जिस पर जमाना नाज करता है, जिस पर मुहद्दिसीन नाज करते हैं, जिस पर उलमा नाज करते हैं, और आज हम जैसे गुलाम तो अपनी किस्मत में नाज करते हैं कि उस मुजद्दिद का दामन हमारे हाथों में। जी बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत की फिक्र, जी इमाम अहले सुन्नत की फिक्र, क्योंकि बहुत सारे उलमा इकराम में अपनी बात मुकम्मल करने लगे। इमाम अहले सुन्नत की अजमत, जिन्होंने इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह से फैज हासिल किया, मोहब्बत की और इश्क रसूल की घुट्टी पी ली, फिर उसने भी वही बोली बोली जो इमाम अहले सुन्नत ने बोली। अगर आपका ज़हन हाज़िर होगा तो समझ में आएगा। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में नामूस रिसालत है, और हमारे पैर सलामत हैं, हमारा जिस्म सलामत है, पैर सलामत हैं, फिर भी हमारी जबान से आज एक जुमला नहीं निकल रहा है। मगर याद रखो
ہم نے موجودہ دور میں ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا مرد مجاہد بھی دیکھا ہے. واہ 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 ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا واہ 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 ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ایک مرد مجاہد بھی دیکھا ہے جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پہ بیٹھنے کے بعد میں وہی نعرہ لگایا تھا جو بریلی کے تاجدار نے لگایا تھا. اس نے پکار کے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور منانی میاں صاحب قبلہ حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ عشق محبت عشق محبت. واہ 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 بہت اچھا. آپ کو معلوم ہے اساتذہ بیٹھے ہیں حضرت مفتی صاحب قبلہ کرم فرما رہے ہیں. آپ پوچھئے علماء سے جی انہیں اور انہیں جہاں تک میں نے سیکھا اردو کے اعتبار سے انہیں یہ اردو میں دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہیں جانا اور انہیں یہ قریب کے لیے جو سامنے ہو انہیں جانا. امام اہل سنت نے اپنے شعر میں کہا انہیں جانا. اور علامہ خادم حسین رضوی جی کون علامہ خادم حسین رضوی حسین کا خادم ہے نہ حسین کا ذکر مٹنے والا ہے نہ خادم حسین کا ذکر مٹنے والا ہے. کیا بات ہے. کون جی خادم حسین رضوی نے ایک زمانے تک پیغام دیا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا. لیکن ان کا خلوص ان کی محبت ان کا عشق ان کی دیوانگی جب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو علامہ خادم کی نظروں کے سامنے سے مدینے تک پردے ہٹا دیے گئے. جمال یار سامنے ہے تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کون خادم اللہ 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 کون خادم اللہ اللہ. آج دنیا میں خادم کے تذکرے ہیں. اگر اس مرد قلندر نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوتا تو شاید تذکرے نہ ہوتے. لیکن خادم بننے میں جو مزہ ہے جو خادم بننے میں مزہ ہے جو خدمت کرنے میں مزہ ہے جو خادم بننے میں مزہ ہے. کون خادم وہ مرد قلندر جسے ایک موقع پر ختم نبوت کے مسئلے پر گرفتار کیا پکڑا پولیس والوں نے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے جیل میں ڈالنے کے لیے. یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. علامہ خادم حسین رضوی کو جب گھسیٹا جا رہا تھا تو جانتے ہو جب لوگوں کو گھسیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں مگر علامہ خادم حسین رضوی مسکرا رہے تھے. رو نہیں رہے تھے مسکرا رہے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے. لوگوں کو لے جایا جاتا ہے لوگ روتے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں. انہوں نے مسکرا کے فرمایا تھا فرق اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے جو دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں وہ روتے ہیں. فرق اتنا ہے تم گھسیٹ رہے ہو مگر تمہیں جس نے یہ آرڈر دیا ہے اسے خبر نہیں ہے. مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے. وقت کا امام کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تب پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ہمارے یہ دو شیر آج قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں مگر یاد رکھیے مسلمانوں ہمیں بھولنا نہیں ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے بہت اچھا کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اللہ مفتی سلمان ازہری کو رہائی نصیب فرمائے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے سب کے اندر جرت نہیں ہوتی ہے سب کے سینے میں اتنا بڑا دل اور سب کے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم جیئیں گے
تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے دنیا سے جائیں گے تو محفوظ محبت رسول کا پہرا دیتے ہوئے. اور میں آپ سے کہتا ہوں جوانوں، آخری جملے نوٹ کیجئے گا، تمہیں دنیا شراب و شباب کے نشے میں ڈبو دینا چاہتی ہے تاکہ تم اپنے مقصد سے بھٹک جاؤ، حضور کی عزت سے دور ہو جاؤ، ناموس رسالت سے دور ہو جاؤ. جوانوں یاد رکھو، اس شراب و شباب کو ٹھوکر مار دو اور دنیا سے کہو مجھے شراب و شباب نہیں چاہیے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میرا حال یہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حاضر ہے یا رسول اللہ، حاضر ہے، اور جہاں ضرورت پڑے گی آپ کے لیے حاضر رہے گے انشاءاللہ. حضرت فرماتے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات، اور روح فدا کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری جان قربان، واہ واہ اور روح فدا کا جی، وزد ہر خواہ یک شولہ دیگر برزنش خواہ برتن من سب بھوک دیا یہ جان میں پیارے چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ